اب سارے آئے بیٹھ کے، ان میں سے ایک کو اٹھا کر دوبارہ باہر لے گئے۔ اب یہاں یہ ایک ایکٹیویٹی کرنے کے بعد مسکرانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں دخل الطلاب الا زیدا، انہوں نے نحو کا پورا چیپٹر سمجھا دیا ایکٹیویٹی کے ذریعے۔ کہتے ہیں سارے آگے سوائے زید کے، جو سوائے ہوتا ہے وہی مستثنا ہوتا ہے۔ تو یہ استاد ٹیچر سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنی بات طلبہ کو کیسے پہنچانی۔ یہ ٹیکنیکس کو لکھی لکھائی نہیں ہے، یہ اپنی سوچ پر منحصر ہوتی ہیں، اپنی کریشن ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا خیال اور تصور ہوتا ہے کہ کیسے آپ بچوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ ہر وقت اس بات کو سوچتا رہتا ہے، اس پر گریپ رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچے کی سچویشن کیا ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور بچوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ نصوص کا مسئلہ ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ ہم کہتے ہیں جی یہ نصوص مشکل ہیں، متون مشکل ہیں، کیسے پڑھائیں، کیا کریں۔ ہاں اس کے لیے مشکل ہیں جو خود نہیں پڑھتا یا جس نے خود نہیں پڑھی ہوئی واقعتاً اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر وہ استاد ہے، درس نظامی کا فاضل ہے، ٹیچر ہے، محنت کرتا ہے، ایک دو دفعہ اس کو دہرا لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے، پھر جا کر خلاصہ بیان کر دیتا ہے، خلاصہ کہ آج ہمارا یہ سبق ہے، پھر اس میں سب سے پہلے شروع کے درس میں 2 لائنیں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں جس کو 2 کو یاد کرے، زبان کو چلاتا ہے۔ جب وہ بچوں کی زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر 3 لائنیں کر دیتا ہے، پھر 4 کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھایا ہے اس کو لکھو، وہ لکھتے ہیں، ان کے ساتھ انوالو رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سے سنتا ہے، 1-1 2-2 سے سنتا ہے۔ آپ اگر 40 لیکچر بھی دے دیں، بچے سے سنیں گے نہیں تو 40 کے بعد بھی وہی حال ہوگا جو پہلے کے بعد ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ روزانہ پڑھاتے ہیں، 40 دن پڑھاتے رہے، تو بچہ وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے دن تھا۔ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے چیزیں تو اس کو مل گئی، لیکن جو اس کی بیسک صلاحیت ہے وہ پیدا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے 30-40 منٹ بچوں کو اسی پہ لگاتے ہیں کہ وہ خود پڑھیں، ایک پیج آپ نے اگر پڑھانا ہے تفسیر کا یا آپ نے عقیدے کا پڑھانا ہے تو ان کو کہیں سے ریڈ کرو۔ جب وہ ریڈ کرنا شروع ہوں گے تو وہ سارے صحیح نہیں پڑھیں گے، بہت غلطیاں ہوں گی، ہر لفظ میں غلطی ہوگی۔ ایک دفعہ پڑھا ہے، دوسری دفعہ پھر پڑھو، اچھا تیسری دفعہ کہیں میں پڑھتا ہوں اب آپ سنیں۔ آپ سارا نہ صفحہ پڑھیں، 2 یا 3 لائنیں پڑھیں یا 1 پیراگراف پڑھیں۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ سنیں، غور کریں کہ کیسے میں نے پڑھا، زیر کہاں پڑھی، زبر کہاں پڑھی، پیش کہاں پڑھی۔ جب آپ پڑھیں گے وہ سنے گا۔ ایک دفعہ پڑھا یا پڑھا دیا، انہوں نے سن لیا، پھر ان سے پڑھا، ان کو کہ دوبارہ آپ پڑھیں، ریپیٹ کریں۔ جب وہ پڑھیں پھر ساروں نے کولیکٹیولی پڑھ لیا، اب آپ نے 1-1 کو سننا شروع کر دیا۔ ایک بچے کو کہیں گے ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ بیٹا پڑھو، وہ پڑھے گا، 1 غلطی کرے گا، 2 کرے گا، 3 کرے گا، آپ غلطیاں نکالتے جائیں۔ اگر اس نے مرفوع کو منصوب پڑھ دیا تو آپ اس کو بتائیں گے بیٹا یہ مرفوع ہے، منصوب اس کو نہیں پڑھتے، یہاں ضمہ پڑھیں گے، یہاں کسرہ پڑھیں گے، یہاں فتح پڑھیں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علت بیان کرتے جائیں کہ مرفوع، منصوب اور مفعول کی الفاظ کی 1-1 قاعدہ۔ جب آپ 40 نشستوں میں یہ پریکٹیکلی کریں گے یا 60 نشستوں میں، تو آپ بچہ جو ہے غلط پڑھے گا تو اس کو پتہ چل دے گا یہاں یہ قاعدے کے خلاف بات ہے، اگر ایسے پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ چونکہ آپ سن رہے ہیں، آپ اس کو روزانہ سنتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں،
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بلیک بورڈ پہ لکھیں، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو بھی آپ کے ہاں ہے اس کا استعمال کثرت سے کریں، کلاس میں چلتے پھرتے ان کو پڑھائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، ایک ایک بچے کو جا کر ٹائم دیں اور ان سے وہ چیزیں سنیں اور انہیں ازبر کروائیں، تب جا کر وہ بچے جو ہیں ایک اچھے مدرس بنیں گے۔ اس میں ایک میں تجربہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ہم جامعہ اسلامیہ میں ناظر القرآن میں تفسیر ابن کثیر ہماری عالیہ میں، عالیہ 2 میں آتی ہے، سال اول کے دوسرے سیمسٹر میں۔ اب یہ تفسیر ہے لیکن تفسیر بالمعصور ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ بالمعصور، یعنی حدیث کے ذریعے یہ تفسیر ہے۔ اب بچوں نے ہر آیت کے نیچے آیت کے معنی میں یا آیت کے ایک لفظ کے معنی میں 4 5 6 یا 7 اثر پڑھنے ہیں، حدیث پڑھنی ہے، اور پھر امام ابن کثیر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر حدیث کی پوری سند بیان کرتے ہیں، حدیث کی سند کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آخری راوی کو بیان کر دیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں چونکہ اس کو پڑھاتا ہوں تو میں سب سے پہلے بچوں کے 1 ہفتہ لگ جائے 2 ہفتہ لگ جائے سند پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ اچھا، سند پڑھنے کے طریقہ سکھانے سے پہلے ان کی میں ترغیب پیدا کرتا ہوں، ان کے دل میں شوق، کیا بیٹا یہ تفسیر ہے، اس میں ہم نے سند سیکھنی ہے۔ یہ سند جو ہے آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو وہاں کام آئے گی، مسلم شریف پڑھیں گے تو کام آئے گی، سنن اربعہ پڑھیں گے تو کام آئے گی، مسند احمد بن حنبل پڑھیں، مسانید، معاجم، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں آپ عالم بننے جا رہے ہیں، زندگی بھر آپ کو سند پڑھنا جو ہے وہ ضرورت رہے گی۔ تو میں آپ کو اس مرحلے پر سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی اگلی زندگی میں یہ جو سند ہے یہ آپ کے لیے مفید ہو جائے اور آپ کا خوف خدشہ ختم ہو جائے کہ سند پڑھنا کتنی مشکل ہوتی ہے کہ نہیں آتی۔ میں ابھی سے آپ کو یہ سکھا رہا ہوں۔ جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، ساری سند نہیں سکھاتا، پہلے لیکچر میں صرف 2 چیزیں سکھا دیں، پھر ان کو کہتا ہوں کہ اب ان 2 کو کرو پریکٹیکل، اگلے میں 2 سکھا دیں، اگلے میں 1 ہفتے کے اندر اس سند کے اندر جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری سکھا کے پھر پریکٹیکلی ان کو کرواتا چلا جاتا ہوں کہ جب بھی ان کے ساتھ بس ایک کلیہ میں بیان کر دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں بیٹا سب سے پہلے ان حرف جار ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا ان کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور پھر ابن آتا ہے یعنی فلاں بیٹا فلاں کا، ابن جو ہے اس کا اپنا اعراب پہلے اسم کے مطابق ہوگا، ان زید ابن، زید پہ جو کسر آئے گی وہی ابن پر آئے گی، جو حرکت آئے گی وہ وہاں آئے گی۔ اب ابن کے بعد جتنا شجرہ چلے گا، ابن کے بعد سارون مجرور ہونا، سارون مجرور ہے آخری اسم تک،